ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی مخلوق بالعموم اور بالخصوص اس کے فرما بردار مطیع لوگ جو مسلمان ہیں، وہ آپس میں محبت، الفت، یگانگت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں اور ایک مٹھی بن کر جئیں۔ اس بات کو اگر ہم اپنے پر رکھ کے سوچیں تو والدین جن کی کسی کے 4-3 بیٹے ہوں، جنہوں نے ان کو جنا ہے، پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے اور خالق کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جنہوں نے ان کو جنا ہے وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ پیار، محبت اور اتفاق کے ساتھ اکٹھی رہے۔ وہ اپنی اولاد کے درمیان تفرقے کو، انتشار کو، بکھر جانے کو پسند نہیں کرتے، اور کتنی ہی باتیں میں نے اور آپ نے بھی سنی، معاشرے میں مائیں اس بات کی خواہش کرتی ہیں کہ میرے بچوں اگر تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے معاملات جدا جدا ہو چکے، لیکن مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے انسان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ یہ علیحدہ رہ ہی نہیں سکتا، یہ اپنی ضروریات اکیلا پوری کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ میں نے اور آپ نے اپنے بدن پر یہ لباس پہنا ہے، کیا میں اکیلا اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنا کے پہن سکتا ہوں؟ کاٹن اگا سکتا ہوں، اس کو پھر چن سکتا ہوں، اس کو پھر ریفائن کرنے کے لیے، دھاگا بنانے کے لیے، ڈھائیاں چڑھانے کے لیے، اور پھر کپڑا بنا کر کے اس کو اپنے مطابق بنانے کے لیے یہ سارے کام میں اکیلا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ کائنات کا جو سسٹم ہے یہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے یہ بات کریں تو دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، کسی کے ہاں چیز وافر تھی، کسی کے ہاں نہیں تھی، وہ دوسرے سے محتاج ہے۔ آج اس کو کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں سمجھتا، جس سے ضرورت کی چیز ملتی ہے لے لینی چاہیے،
چائنا کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، کیا عرب مسلم ممالک اور کیا ہم، حالانکہ عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے پرلے درجے کے کفر میں مبتلا ہیں، لیکن ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے ہم اس سارے کو قبول کرتے ہیں، مگر دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اگر آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان تار تار ہیں، اتفاق و اتحاد سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، مختصراً ذرا مسلمانوں کی ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں کی کوئی مخصوص فوج نہیں ہوا کرتی تھی، عوامی سطح پر جہاد کیا جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا جہاد کے لیے نکلنا ہے، لوگ نکل پڑا کرتے تھے، لوگ اپنی اولادوں کو جہاد کی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی ان کو ایک مارکے میں بھیجنے کے لیے لے کر کے آئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا، یہ لڑے گا کیا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میدان مقتل میں جائے، یہ دیکھے کہ وہاں پر کافر دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، گردنیں کیسے اڑائی جاتی ہیں، خون کے فوارے کس طرح سے نکلتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر کے اس کے اندر جرت پیدا ہوگی۔ ایک دور یہ تھا، پھر ایک دور آیا جب مسلمان سلامتی والا، مومن امن والا اور مشرک شرک والا تھا، اور شرک کرنے والا جو ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تلوار پہرے دار کے پاس ہونا تو ہم امن سے سوتے بھی ہیں، امن سے اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اگر وہی تلوار پہرے دار کی بجائے چور اور ڈاکو کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر چور جو ہے وہ امن نہیں لے کر کے آتا، بلکہ وہی تلوار جو حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہی تباہی مچاتی ہے۔ اگر پہرے دار کے پاس یہ تلوار ہو تو وہ ظالموں کو ظلم سے روکتا ہے، اور اگر یہی تلوار ظالموں کے پاس چلی جائے تو وہ امن والوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں ظلم انہوں نے بھی کیا جنہوں نے تلواریں امن والوں کو دینے کی بجائے ظالموں کے ہاتھوں میں تھمائیں۔ اور پھر اسی لیے علماء اسلام کی باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ جب سے مسلمانوں نے تلوار چھوڑی، جہاد کو پسے پشت ڈالا، اس سے جو مسلمانوں کو تو نقصان ہوا ہی ہوا،
اس سے جو پورے عالم کو نقصان ہوا وہ کتنا بڑا تھا۔ یہ کبھی زمانہ تھا جدھر منہ کرتے تھے فتوحات ہوتی تھیں، لوگ بیت المقدس کی چابیاں خود آ کے پیش کیا کرتے تھے، اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنی ہی غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کے ماتحت رہنے میں عافیت سمجھا کرتی تھیں، اور وہ مسلمانوں کے ماتحت رہ کے بڑے امن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن جب عباسیوں کا زمانہ آیا، عباسیوں کے اوپر عثمانی انقلاب لے کر کے آئے، اور عثمانیوں کا جب انقلاب آیا تو پھر کیا ہوا؟ صوفی ذہن رکھنے والے تھے، صحابہ اکرام کی قبروں تک پہ قبے بنائے گئے، جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے کھل گئے، وہ جگہ جہاں سے اسلام کا نور پھیلا تھا انہی جگہوں سے شرک پھوٹنا شروع ہوا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی وحدت کی جو ہلکی پھلکی نشانی کسی نہ کسی صورت میں خلافت کے نام سے قائم تھی وہ ختم کر دی گئی۔ وہ پھر مختلف قومیں ان کے اوپر قابض ہو گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کیا مراکش اور کیا تیونس اور کیا الجزائر، ان سب کے اوپر عیسائیوں نے قبضے کر لیے، اور میرے اور آپ کے اس بر صغیر پہ برطانوی گورنمنٹ جو ہے وہ قابض ہو گئی، اور پھر ہم غلامی کی زندگی ایک لمبے عرصے تک۔ خیر، پھر اگر ہم مختصراً جائزہ لیں تو دوبارہ مسلمانوں میں ایک لمبے عرصے بعد انگڑائی لی، اور انہیں شعور بیدار ہوا۔ ادھر فرانس سے آزادیاں، ادھر برطانیہ سے آزادیاں لیں، اور اب مد و جزر کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ جنہوں نے ان پہ قبضے کیے تھے جا کے ان پر قابض ہوتے۔ یہ سلسلے شروع ہی ہونے والے تھے کہ درمیان میں ایک بات چھوڑ دی گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ بس بھائی، دنیا میں اب خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور اس امن کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا UN کے نام سے، اور اس کا پھر ایک چارٹر پیش کیا گیا جس پہ سب نے سائن کیے، اور پھر سب کی حد بندیاں قائم کر دی گئیں، سب کو ڈبوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ یہ تیری لکیر ہے، یہ فلاں کی لکیر ہے، یہ اس لکیر سے باہر نہیں جا سکتا، اور یہ اس لکیر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس بنیاد پہ بھی لڑائیاں ہوئیں کہ میری لکیر تو یہاں تک تھی، میری لکیر یہاں تک تھی۔ تاریخ پہ نظر رکھنے والے جانتے ہیں آج تک افغانستان کے ساتھ ہمارا کس بات پہ جھگڑا ہے، اور پھر ہندوستان کا کشمیر کے ساتھ کیا جھگڑا ہے۔ اس طرح کئی اور مسلمان ملک جب ان کی لکیریں قائم کر دی گئیں، یہ بارڈر کھڑے کر دیے گئے، کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی چلا بھی جائے تو UNO بیچ میں آ جاتا ہے کہ تم واپس جاؤ۔ ہماری افواج پاکستان کشمیر میں کئی دفعہ کہاں تک گئیں، لیکن اوپر سے حکم کیا آ جاتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ یہ تھی نیشنل اسٹیٹ، یہ تھی وہ قومیت
اور قومی حکومتیں. ہماری قومیت جو تھی وہ تو اسلام تھی. ہماری قومیت جو تھی وہ مسلمان ہونا تھا. وہ کوئی کہاں کا جس بھی نسل و رنگ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو, وہ ہماری قومیت تھی. لیکن جب یہ لکیریں کھینچ دی گئیں تو پھر کیا ہوا؟ ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان ہیں, پاکستان میں 25 کروڑ مسلمان بستے ہیں, لیکن یہ دونوں ایک قوم نہیں ہیں. وہ ہماری قوم میں سے نہیں اور ہم ان کی قوم میں سے نہیں. یہ نیشنل سٹیٹ کا جو ایک نام کھڑا کیا گیا, آج فلسطین کو دیکھ لیجئے, عربی النسل ہیں, ساتھ ہی اردن ہے, عربی النسل ہیں. وہ دونوں کے درمیان ایسی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں, عربی النسل ہونے کے, مسلمان ہونے کے باوجود دونوں الگ الگ قومیں ہیں. وہ اس کو اپنی قوم نہیں سمجھتا اور وہ اس کو اپنی قوم نہیں سمجھتا. یہی وہ لکیروں کے جو معاملے تھے کہ یہ لکیر کے اس پار رہتا ہے, ہم لکیر کے اس پار رہتے ہیں. اسی پہ اقبال نے اپنا درد ان الفاظ میں بیان کیا تھا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیر و ہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ہم کیا تھے؟ ہم تو بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہم تو یہ تھے, ہماری تاریخ تو یہ تھی. لیکن خیر کچھ نہیں ہوا. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد, دہائیاں گزرنے کے بعد, بڑی مار پڑنے کے بعد دوبارہ پھر مسلمانوں کو یہ احساس بیدار ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے, ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. کسی بھی لیول پہ ہم اکٹھے ہو جائیں, ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے. یہ چند دن پہلے میں نے اور آپ نے بھی خبریں سنی, پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے. ہم اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں, لیکن ابھی پورے نہیں پلٹے, ابھی تھوڑا سا پلٹے ہیں. پورا واپس پلٹنا کیا ہے کہ ہماری کرنسی ایک ہو جائے, درہم اور دینار. اگر یورپ میں لوگ بغیر ویزے کے گھوم سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لکیروں کی پابندیاں کیوں ہم نے لگا رکھی؟ ہمیں پوری طرح سے ایک ہو جانا چاہیے. اخوت اسی کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے. ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں. ہمارا تو اسلامی تشخص یہ ہے, ہمیں تو اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان جو ہوتا ہے یہ ایک مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے. جس طرح اینٹوں کو چنائی کر کے ایک دوسرے کے اندر جوڑا جاتا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں, یہ مسلمان تو اس طرح سے ہوتے ہیں. اسلام مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس میں محبتیں ہونی چاہیے, تمہاری آپس میں الفتیں ہونی چاہیے, تمہارے درمیان یگانگت ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ UN جب افغانستان پہ حملہ ہوا, عراق پہ حملہ ہوا, ہندوستان اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, اسرائیل بدماش اگر کئی ملکوں پہ عالمی قوانین کو توڑتے ہوئے بھی اگر حملہ کرتا ہے, تو یہ UNO جیسے ادارے پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں, یہ وہی ہیں جو خود کہتے تھے
کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی خود مختاری کے اوپر قابض نہیں ہوگا، کوئی کسی پر اٹیک نہیں کرے گا، لیکن یہ خود ہی سارا کچھ کر بھی رہے ہیں۔ اور پھر پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ قوانین صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ جو قانون بنائے گئے، یہ جو جکڑا گیا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ عالمی سطح پہ قانون بنے، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک نہیں کر سکتا۔ کیا ہم نے ان کے مکروہ چہرے نہیں دیکھے کہ گوانتانامو بے میں انہوں نے انسانیت سوز کیسے کیسے واقعات کیے؟ کیا اب فلسطین میں دنیا کی تاریخ میں جیسا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، کیا وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے؟ عالمی قوانین کو اور ان کو ایک جوتے کی نوک پہ رکھ کے دھچیاں اڑا کر کے اسرائیل کیسی بدماشی کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت کے لیول پہ اس بات کی ضرورت ہے اور اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انما المؤمنون اخوہ، ہم سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنے والے بنے۔ جب ہم اس سوچ کو پروان دیں گے، ہم اتفاق و اتحاد کی صورت کو پیدا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مسلمان جو ہوتا ہے یہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ان کی مثال ایسے ہے جیسے جسد واحد ہوتا ہے۔ میرے جسم کے ایک پورے پہ تکلیف ہو، پورا جسم حرکت میں آتا ہے۔ اگر آج بھی ہم اس بات کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے اور عالمی سطح پہ بعض لوگ اس پر بھی مختلف طرح کی تنقیدیں کر رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان حکمران آپس میں مل بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی مختلف فلسفے لوگوں کے سننے میں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں یہی سوچ دی ہے کہ ہم آپس میں محبت اور الفت سے رہنے والے ہوں۔ جب ہم آپس کی لڑائیوں میں ڈل جائیں گے تو قرآن مجید خود ہمیں بتاتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس کی لڑائیوں میں پڑو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ تمہاری جو روب ہے، دبدبا ہے، وہ سارا کا سارا جاتا رہے گا۔ تو آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے، اور جہاں تک یہ کافر ہیں یہ مکاریاں بھی کریں گے، یہ چالیں بھی چلیں گے، لیکن ان سب کا علاج ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بتلایا ہے وہ جہاد ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھا، ہم نے چند گھنٹوں کی لڑائی لڑی اور پوری دنیا میں لوگ ہمیشہ فاتح قوموں کو یاد کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں کی ہم نے لڑائی لڑی اور دنیا میں ہمارا عروج کیسا اٹھ رہا ہے، دنیا ہمیں کس نگاہ سے اب دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ عروج جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ اسلام کی کوہان جو ہے وہ جہاد ہے، اسلام کی عزت جو ہے وہ جہاد میں رکھی گئی ہے۔ ہم اگر اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پھر اپنے دلوں سے وہن کی بیماریوں کو نکالنا ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ موت کا ڈر اور خوف، یہ موت اگر میدان مقتل میں جانے سے آیا کرتی تو خالد بن ولید کبھی بھی اپنے بستر پر نہ فوت ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ ہم بڑے بڑے محفوظ قسم کے قلعوں میں رہ لیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی، تو فرمایا موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ تو یہ وہن کی بیماریاں، حب الدنیا و کراہیت الموت جو ہے، اس کو ہمیں اپنے دلوں سے نکال کر کے آج اس حقیقت کی طرف لوٹنا چاہیے جس حقیقت سے اس امت کا آغاز ہوا تھا، اور وہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں 313 کو لے کر کے کوئی مقابلہ نہیں تھا، میرے رب کی نصرت بھی آئی، اور بڑے بڑے سپر پاوریں، رومن امپائر، پرشین امپائر جیسی طاقتوں کو مسلمانوں نے اپنے پاؤں تھلے روندا تھا۔ ہم ایسی شاندار تاریخ رکھتے ہیں، آج اپنے بچوں کو ہمیں اپنی تاریخ بھی پڑھانی چاہیے۔ افسوس کہ آج ہم تاریخ بھی ان مستشرقین کی لکھی ہوئی پڑھتے ہیں جو ہمارے چہروں کو مسخ کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ آؤ آج ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ اگر ہم اپنا کھویا ہوا عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کل شیء یرجع الی اصلہ، جب چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ عروج ملتا ہے۔ اللہ اس امت کو ایک دفعہ سے پھر اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے۔ اللہ اس امت کے آپس کے اختلافات، وہ چاہے دشمنوں کی چالیں اور سازشیں ہیں، ان کو نکارا کرتے ہوئے اللہ ہم سب کے دلوں کو ایک کر کے ہمیں امت واحدہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔